اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ شکر اور صبر کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 12 ایپیسوڈز یا 12 بیان تو ہو چکے ہیں، اب یہ 13واں ایپیسوڈ نمبر 13۔ تو پہلے 5 جو ایپیسوڈز تھے اس میں شکر اور صبر دونوں کا بیان تھا۔ اس کے بعد بیان 6 یہ ایپیسوڈ 6 سے اب یہ 13 تک، اس میں بس صرف شکر کا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں شکر کا ذکر کیا، شکر کی اہمیت اور فضیلت اور اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، کن کو کہا شکر کرنے کا یا ناشکری کا شکوہ کیا، تو ان آیات کا حوالہ ہے۔ مگر بالخصوص یہ جو بیان ہے، یہ ایپیسوڈ ہے، یہ صرف فوکس ہے دن اور رات پہ، اور دن اور رات کی اہمیت اور فضیلت اور جو ہم فائدے اٹھاتے ہیں ہر وقت، دن کو بھی اور رات کو بھی، تو ان آیات میں ان کا ذکر ہے خاص طور۔ بے شمار آیات ہے، میں نے چند ایک 12-13 اس میں سے سلیکٹ کیے ہیں جو اس میں بیان کروں گا۔ تو یہ بے حد جو ہے نا فضیلت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ دن اور رات ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ دن چڑھ گیا، چلو کام کیے، تو رات ہوگی تو سو گئے، تو اٹھ گئے تو سو گئے، تو یہ روٹین۔ تو مگر بہت کم میرا خیال ہے کہ فوکس کر کے اگر دن اور رات کا شکریہ ادا اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، مگر میرا خیال ہے بہت کم، یا شاید میں نے نہیں دیکھا کسی بیان میں بھی، کسی عالم علماء سے بھی کبھی نہیں یہ سنی بات کہ دن کا شکریہ ادا کرو اور رات کا شکریہ الگ الگ ادا کرو۔ یہ بے حد اہم ہے، بے حد ہے۔ بے شک اس کو نئی بات آپ سمجھیں یا پرانی بات سمجھیں، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو قرآن مجید سے ہے۔ ہو سکتا ہے یقیناً حدیث وغیرہ میں ہے یہ باتیں، تو مگر اس پہ عمل اور عملی طور پہ نہیں دیکھا کہ یہ جو ہے نا فوکس اس پہ کبھی ہوا ہو یا کیا ہو کسی نے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے ذہن میں کافی 2-3 سالوں سے ہی سمجھے، یا میں یہ نوٹ کر رہا تھا یہ جو بلکہ اس سے بھی زیادہ، کہ شکر اور صبر کے جو مضامین ہیں تو خاص طور پہ ان میں ایک یہ تھا دن اور رات، اور یہ تھوڑا تفصیلی ہوگا بیان کیونکہ اس کی اہمیت خاص طور پہ روز سوتے ہیں اور روز جاگتے ہیں دن کو، تو اس لیے اس کی کافی زیادہ اہمیت ہے، اور یہ پروگرام خاص طور پہ مخصوص کیا ہے کہ رات کے کیا فائدے ہیں۔ ہم سکون حاصل کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، اور فریش ہو کے صبح اچھی نیند آئے، اچھی نیند آنے کا بھی شکر کے ساتھ رات کا شکر ادا کریں گے تو اچھی نیند یقیناً آئے گی۔ میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ رات کا شکر ادا کریں، رات ہونے سے پہلے دن کا شکر ادا کریں، اور جب دن ڈلنے لگے شام مغرب عشاء کے بعد پھر دن کا شکر ادا کریں، پھر رات کی نیند سکون سے۔ شکر فوکس زبان سے ہی نہیں، بس زبان اور دل سے بھی ہونا چاہیے اور عمل سے بھی، کہ جو دن کو آپ کو فرائض تھے اللہ تعالیٰ کے عبادت کرنے کے، نمازوں کے، اپنا حلال رزق روزی کمانے کے، باقی بچوں کی پرورش اور جو کچھ بھی دن کے اور کام ہوتے ہیں، محنت، اپنا روزی کمانا اور صحیح سب چیزیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں شام کو کہ یہ سب کام آپ انجام کر سکے، کہ دن تھا، روشنی تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ بہت بڑی اور عظیم نعمت ہے۔ تو پھر شکر ادا کریں، فوکس کے ساتھ بیٹھ کے شکر ادا کریں کہ اب دن گزر گیا، دن کا شکر ادا کریں، اور پھر جب رات سو کے عبادت کر کے نفل بھی پڑھے، تہجد صبح کی نماز، تو پھر بیٹھ جائیں، پھر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، رات کو سکون ہوا تھا کہ یہ سب کام جو ہے آپ کر سکے۔ تو یہ بے حد اہم ہے کہ فوکس کے ساتھ اور نیت کے ساتھ کہ آپ شکر ادا کر رہے ہیں دن کا اور رات کا دونوں کا، تو ہاتھ اٹھا کے ایسے شکر ادا کریں۔ جب صبح ہوتی ہے تو رات کا شکر ادا کریں کہ رات خیریت سے گزری، حفاظت۔ دیکھیں آتی موت ہوتی ہے، یہ کئی آپ کو یقین ہے کہ آپ سو کے کوئی اٹھے گا،
یہ اٹھنا اللہ تعالیٰ نے، یہ دوبارہ زندگی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک آدھی موت سے دوبارہ زندگی دی تو شکر ادا کرے. کوئی تکلیف نہیں ہوئی، حفاظت سے سکون سے آپ سوئے، نیند آئی آپ کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چارپائی دی، سکون دیا، جس کو اے سی دیا وہ اے سی کا بھی شکر ادا کرے. اچھے ماحول میں آپ نے گزارا تو شکر ہاتھ اٹھا کے بچوں کے، اولاد کے، فیملی کے ساتھ جو ہے کرے. یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں، اس میں کوئی شرف نہیں محسوس کرنی چاہیے. بے شک آپ دوست ہیں دوستوں کے سامنے، تو یہ ہے. اور ایسے ہی جب دن گزر جائے تو پھر دن کا شکر ادا کریں. تو کچھ آیات جو ہے میں نے جو ہے نا کافی زیادہ ہیں، جس میں سے میں نے یہ سلیکٹ کی جو کہ صرف دن اور رات کی ہیں اور موضوع ہیں، ہے تو بہت زیادہ، مگر ان میں سے میں نے یہ جو کچھ سلیکٹ کیے ہیں. تو یہ کیا ہیں؟ یہ سب سے پہلے سورہ آل عمران کی 26 اور 27 نمبر آیت ہے. 26 نمبر آیت وہ ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس کا ترجمہ، کہہ دو اے اللہ مالک بادشاہی کے دیتا ہے تو حکومت جس سے چاہے اور چھین لیتا ہے حکومت جس سے چاہے، اور عزت دیتا ہے تو جسے چاہے اور ذلت دیتا ہے جس سے چاہے. تیرے ہی ہاتھ میں ہے خیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکومت اور اس کی قدرت اور اس کے ہاتھ میں ہر چیز، اور وہی عزت اور ذلت اور خیر اسی کے ہاتھ میں ہے. تو یہ خاص طور پہ اس کی اہمیت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دن اور رات کا ذکر کیا. دن اور رات سے پہلے والی آیت بہت ہے کانٹیکسٹ کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانیاں اور اسی کے پاس ہے سب حکومت اور عزت اور ذلت اور خیر، یعنی رزق بھی دینے والا، تو سب کچھ تو کرنے والا وہی ہے. تو اس کے بعد پھر رات اور دن کا ذکر کیا اگلی آیت 27 میں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. تو داخل کرتا ہے تو، یعنی اللہ رات کو دن میں، یعنی رات سے دن ڈل جاتا ہے، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. دن جو ہے اس کو ختم ہوتا ہے تو اس کو پھر رات شروع ہو جاتی ہے، اس میں نکالتا ہے یا اس میں داخل کرتا ہے دن سے رات کو، اور نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے، جاندار چیز سے بے جان. کیا ہے؟ کھجور کا جو ہے اس میں اس کی گٹھلی جو بے جان نکلتی ہے، مرغی سے انڈا بے جان نکلتا ہے، اور پھر بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے، بے جان وہی انڈے سے پھر مرغی، اور گٹھلی کھجور کی اس سے پھر درخت، کھجور کا درخت. اور رزق دیتا ہے تو جسے چاہے بے حساب، اور بے حساب جسے چاہے وہ رزق دیتا ہے. دیکھیں اس میں، اور یہ جو ہے ان کا ذکر کیا درخت کا، یہ جو نکالتا ہے جاندار سے بے جان اور بے جان، یہ دن اور رات کی وجہ سے ہے. دن اور رات نہ ہو تو کہاں کھجور ہوگی، کہاں انڈے مرغی ہوگی، یا کون سی چیزیں ہوگی، وہ کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہو سکے گی. تو یہ دن اور رات کا خاص طور پہ تعلق ہے. اس لیے اس آیت میں دیکھو اس میں دونوں کا ذکر کیا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور شان اور ملک کہ میں ہی ہوں مالک اور میں ہی ہوں رازق، اور وہ بیان کیا. تو اس کے بعد یہ دن اور رات کی کتنی اہمیت فوکس کیا صرف رات اور دن پہ، کہ میں رات بھی میرے قبضے میں ہے، میں چاہوں تو آپ پہ آئے گی رات سکون والی، میں چاہوں تو نہیں سکون والی آئے گی، میں چاہوں تو دن سکون والا آئے گا نہیں. اس لیے شکر ادا کرو. رات کا شکر ادا کرو گے تو رات سکون کی گزرے گی، دن کا شکر ادا کرو گے دن سکون سے. اور یہ روزانہ کا عمل ہے. یہ عمل خاص طور پہ ہے. یہ دیکھیں دن میں 2 دفعہ کا ہے عمل یہ، اور روٹین بنا دیں 2-3-4 میں 2-3 منٹ اس میں لگائیں، اور بہتر ہے کہ فیملی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے، تو کتنی اس کی برکت ہوگی. اور کاموں میں بہت برکت ہوگی، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ کئی اور گناہوں سے بچیں گے. جب فوکس آدمی اللہ تعالیٰ کی ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے کسی بھی بات میں کرتا ہے تو اور کئی گناہوں سے آدمی بچتا ہے. تو یہ ہوا. تو اس کے بعد
جو ہے وہ سورہ مومنون کی جو کچھ آیتیں ہیں ان کا بیان ہے۔ سورہ مومنون کی 78، 79 اور 80 آیات جو ہیں وہ ان کا ہے ذکر۔ تو یہاں فرمایا یہ 78 جو آیت ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس کا مطلب وہی تو ہے جس نے بنائے تمہارے کان، آنکھیں، دل اور دماغ، مگر کم ہی تم شکر گزار ہو۔ کتنا دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اندر کتنی یہ نعمتیں ہیں۔ یہ 2-3 تو گناہی ہے، اس کا مطلب تمام جسم جو ہے اس کی کوئی بھی چیز لے دیں، یہ کان اور آنکھیں اور دماغ اور دل کا ذکر تو کیا، اس میں ہاتھ بھی ہیں، اس میں پاؤں بھی ہیں، اس میں آپ کی زبان بھی ہے، اس میں آپ کی صحت بری ہے، پورا جسم ہے جس سے آپ لیتے ہیں، فائدے لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں اپنی۔ تو آنکھیں اس لیے کہ آپ دیکھیں، غور کریں، سمجھیں، قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن مجید کو پڑھیں، باقی جو آپ دیکھیں، عدل کے ساتھ کام کریں، آنکھوں سے عدل کا جو تقاضا ہے، میزان کا تقاضا ہے تو وہ پورا کریں۔ ان جو بھی اعضاء ہیں یہ آپ کی گواہی دیں گے قیامت کے دن، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، یہ گواہی دیں گے کہ جب آپ اگر انکار کریں گے کہ آپ میں نے کب کیا یا اللہ کے سامنے پیشی کے دوران، تو پھر یہ گواہی دینے لگ جائیں گے آپ کے جسم کے اعضاء کہ جھوٹ بولتا ہے یہ، اس نے ہم سے، ہاتھوں نے کہیں گے یہ مجھ سے یہ کام لیا، پاؤں کہیں گے یہ لیا، آنکھیں کہیں گی یہ مجھ سے کام لیا اس نے غلط۔ تو یہ ہے۔ تو اس کے بعد والی 79 آیت، وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس کا ترجمہ وہی ہے جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ دیکھیں پھر کہ پوری زمین جو ہے تمہیں دی، اللہ تعالیٰ نے زمین کا حصہ دیا، یہ زمین دی جس میں تم مکان بناتے ہو، رہائش، اور جس میں چلتے پھرتے اور روزی تلاش کرتے ہو، ساری چیزیں زمین سے اگتی ہیں، کھیت اور پھل تو جو ملتے ہیں اس سے، زراعت، مویشی، ہر چیز اس سے ملتی ہے۔ اور پھر زمین میں ہی سمندر بھی آ جاتا ہے، دریا بھی آ جاتے ہیں، نہریں آ جاتی ہیں، پانی آ جاتے ہیں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے میسر کی تمہیں۔ اور پھر آخر میں تو نے میرے پاس ہی آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دھمکی ہے کہ شکر ادا کرو۔ اس سے پہلی آیت میں آیا ہے کہ بہت کم پھر شکر کرتے ہو، تو اس کے بعد پھر آ گیا کہ سب کچھ یہ میری نعمتوں کے بعد بھی پھر بھی نہ شکری کرو گے تو پھر تو نے آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، موت کے بعد تو دھمکی ہے یہ۔ ایسے پڑھ کے آگے نہیں چلے جاؤ، یہ باقی یہ تنبیہ ہے، دھمکی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آنا تو نے میرے پاس ہی ہے، تو پھر یہ دھمکی ہے، یہ تنبیہ، سخت تنبیہ ہے۔ اور اس کے بعد والی 80 آیت ہے، وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اس میں پھر اب وہ اوپر والی آیت پڑھ کے کہ شکر نہیں کرتے، اور تنبیہ دی کہ یعنی تجھے یہ نعمتیں دی، زمین پہ پھیلایا، تو زمین پہ بسایا، تو پھر یہ جو فرمایا کہ وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ہے بدلنا رات اور دن کا، کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم میں عقل نہیں؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو یہ جو ہے یہ پھر آخر میں پھر بتایا اس آیت میں کہ تمہاری زندگی اور تمہاری موت بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے، اور پھر اس نے جو تجھے بدلتا ہے دن اور رات تمہارے لیے، کتنی بڑی یہ بھی نعمت ہے، یعنی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک جو روز تم اس کو نعمت سمجھتے ہی نہیں، ایسے ہی سمجھتا ہے ٹیکن فار گرانٹیڈ کہ یہ تو چلتا ہی ہے، بس یہ تو آنا ہی ہے، دن اور رات تو آنی ہے، مگر کس کی اچھی آنی ہے، کس کی بری آنی ہے، کس کی سکون کا دن گزرنا ہے، کس کو روزی ملتی ہے دن میں، وہ شکر کرو گے تو آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا شکر کرو گے تو میں دوں گا یا زیادہ دوں گا۔ اور رات بے سکونی، نیند نہ آئے گی، سکون نہیں آئے گا، کوئی تکلیفیں ہوں گی، بیماری آ جائے گی، کچھ اور مصیبتیں آ جائیں گی رات کے وقت، اگر شکر نہ ادا کرو تو شکر ادا کرنے سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ رات کی حفاظت، دن کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ دن کا شکر کرو، رات کا، اور روٹین اور ڈیلی 2 دفعہ یہ روٹین بنا لے، بے حد اہم ہے۔ میں نے بہت 3-4 سالوں سے میں یہ لکھ رہا ہوں ان پہ، اور یہ خاص طور پہ میرا موضوع میں نے آخر میں یہ رکھا شکر کے موضوع میں سے
کہ دن اور رات اتنا اہم ہے، اور اس میں تھوڑا میں زیادہ ٹائم بھی زیادہ لے رہا ہوں، زیادہ وضاحت کے ساتھ بتا، کیونکہ یہ دن اور رات کو آپ کو کرنا ہے۔ یہ شکر اگر آپ ادا کریں گے تو باقی جو ہیں وہ بھی بہت حد تک اس میں پھر کور ہو جائیں گے۔ آپ کے جو نہ شکریہ کچھ اور کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، یہ تو اب روٹین سے دن اور رات میرا شکر ادا کرتا ہے، جو کہیں نہیں بھی اس نے کیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو یہ جو ہے ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ آیت ہے سورہ النور کی، اور سورہ النور کی آیت جو ہے وہ ہے 44 نمبر آیت، سورہ النور کی 44 نمبر آیت جو ہے اس میں ہے یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار۔ الٹ پلٹ کر لاتا ہے اللہ رات کو اور دن کو، بے شک الٹ پلٹ یعنی ایک دوسرے کے بعد، رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات، یہ ہے اس کا، تو ایک کے پیچھے یا ایک کے آگے دوسرے جو چیز۔ بے شک اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے، یعنی یہ رات دن کا الٹ پلٹ کے آنا، کبھی غور کرتے ہو کہ اس پہ کتنی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور بہت اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو رات دن کا پیدا ہونا بھی کس سے تعلق ہے؟ یہ بھی آپ کی زمین کی گردش اور چاند اور زمین اور ان کی گردش سے ان کا تعلق ہے، اور باقی اور زمین کے پہ جو چیزیں ہم کھیتی باڑی اگاتے سب کچھ، اس کا بھی سورج کی روشنی، سورج کی انرجی، اور پھر بارش، اور ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں، پورے سائیکل ہے یہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر غور تو وہی کریں گے، اس کو نعمت وہی سمجھیں گے کہ جو آنکھوں والے ہیں۔ آنکھوں یہ ایک دیکھنے کی نہیں، بصیرت جو کہتے ہیں کہ جس میں دل کی آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں، دل کی آنکھوں سے جو فکر کرتے ہیں، جو عقل کرتے ہیں، جو دل کی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں، جو گہرائی میں جا کے چیزوں کو دیکھنے والے ہیں، وہ ہیں ابصار۔ تو یہ تو وہ ابصار جو ہیں ان کے لیے ہی ہے یہ نصیحت، اور انہی کے لیے یہ سبق ہے کہ غور کریں اور دن اور رات جو اس کا شکر ادا کریں۔ تو یہ ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورہ الفرقان کی آیت 62۔ سورہ الفرقان کی آیت 62 جو ہے وہ ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ او اراد شکورا۔ اس کا ترجمہ، اور وہی ہے جس نے بنایا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، ان میں یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو چاہے سبق لینا یا چاہے شکر گزار بننا۔ کتنی اہم ہے یہ بھی آیت کہ رات و دن جو ہے وہ اس کا بنانا یا پیدا کرنا، یا ایک دوسرے کے بعد اس کا آنا اور الٹ پلٹ جیسے پہلی آیت میں آیا، تو یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار۔ اللہ اور آیتوں میں ہے تو اللہ چاہے تو پورا سال اور پوری قیامت تک ایک ہی دن ہی ہو یا رات ہی ہو، یہ بھی آگے آیت آئے گی۔ تو ان میں یاد دہانی ہے، نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، اور ان کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے یا سبق اس سے لیں، سبق لینے کا مطلب شکر ادا کریں دن کا اور رات کا، اور شکر گزار ہوں۔ شکر گزار یہاں شکر خاص طور پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دن اور رات کا شکر ہے، یہ یہاں پہ کیونکہ یہ اس آیت میں صرف دن اور رات ہے، تو دن اور رات کا شکر ہے۔ کبھی یہ فوکس آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ یہ آیت ایسے پڑھ کے تو ہم آگے نکل جاتے ہیں، پڑھ کے آگے چل رہے ہیں، ہاں جی شکر کریں جی اللہ تعالیٰ کا شکر، مگر یہ نہیں کہ شکر کس چیز کا۔ ہر ایک آیت میں مختلف ہے کہ شکر کس چیز کا کرنا ہے۔ یہاں شکر دن اور رات، مجھے بتائیں آپ انصاف سے کون ہے جو کرتے ہیں؟ کبھی کسی کو دیکھا دن کا شکر ادا کرتے اور رات کا شکر ادا، الگ الگ فوکس کے ساتھ روٹین میں، اور جو ہے نا اس کو ذہن نشین یہی ہو کہ یہ شکر ادا کرنے کا جیسے میں نے بتایا کہ حق ہو، تو بہت ہی کم ہوں گے جو کرتے ہیں، اگر کوئی کرتے ہیں تو کبھی علماء سے، کبھی منبر پہ کبھی سنی یہ بات۔ تو اس کے بعد ہے سورہ القصص۔ سورہ القصص کی 71 اور 72 آیات جو ہیں وہ ہیں اسی کے متعلق، شکر کے متعلق ہے۔ سورہ القصص یہ بھی بہت اہم ہے،
71 جو آیت ہے وہ ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بدیاء افلا تسمعون۔ اس کا ترجمہ، ان سے کہیے کیا تم نے غور کیا کہ اگر کر دیتا اللہ تم پر رات کو ہمیشہ رہنے والا قیامت تک کے لیے، تو کون ایسا معبود ہے اللہ کے سوا جو لا دیتا تم کو روشنی، دن کی روشنی کون لا دیتا پھر تم کام جو کر سکے، دن کو جو کہ بے شمار کام ہو، تمہاری روزی اور رزق اور زراعت اور کھیتی باڑی درخت اگانا، ساری چیزیں بہت زیادہ، تو کہاں سے ہوتی؟ روشنی نہ ہوتی سورج کی اور انرجی نہ ہوتی اور دھوپ نہ ہوتی تو کیسے یہ چیزیں ممکن ہوتی؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ کیا تم میں عقل نہیں؟ کیا تم سنتے نہیں؟ سنتے بھی نہیں کا مطلب یعنی غور سے نہیں سنتے اور تو عقل سے کوئی سوچتے نہیں ہو، یہ بھی ہے کہ نہ سننے کا تو کتنی اہم ہے۔ تو پھر اس سے اگلی آیت یہ تو تھی کہ اگر ہمیشہ رات ہی میں رہنے دیتا تو پھر کیا ہوتا، تو کہاں سے دن لاتا، کہاں سے روشنی لاتا؟ تو اس کے بعد آگے ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ ایسی قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں مگر غور بہت کم کہ یہاں رک جائیں اور سوچیں کہ کیا ہیں یہ آیتیں، کیا مطلب ہے اس کا، کیا مفہوم ہے، گہرائی کا مفہوم کیا ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے، اس سے پہلے آیت کون سی آتی ہیں، اس سے بعد میں کون سی آتی ہیں، کیا کانٹیکسٹ، وہ بہت 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 کم دیکھیں گے یا سنیں گے۔ اس میں کیا کہا ترجمہ، ان سے کہیے کہ کیا تم نے غور کیا، پہلے تھا کہ اگر رات ہی ہمیشہ ہو جاتی اللہ تعالیٰ رکھتا تو پھر کہاں سے دن لاتے، روشنی لاتے، کہاں سے کھیتی باڑی کام کاج رزق روزی اور تمام دن والے روشنی والے کام، انرجی سورج کی انرجی والے کام کہاں سے آتے؟ اور پھر کہا کہ ان سے یہ بھی کہیے، یہ جو شکر نہیں، یہ کون ہیں جن سے اللہ کہہ رکھا ہے ان سے کہیے، وہ جو شکر نہیں کرتے، وہ جو غور نہیں کرتے، جو سمجھتے نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ان سے کہیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان سے کہیے، ان سے پوچھیے کہ اگر ایسے میں کر دوں تو پھر کیا ہوگا، جو میرے شکر نہیں ادا کر پھر تو شکر کریں گے نا کہ لاؤ اب دن لاؤ روشنی۔ ان سے کہیے کیا تم نے غور کیا، کیا سوچا کبھی، اگر کر دیتا اللہ تم پر دن کو ہمیشہ رہنے والا قیامت تک کے لیے، تو کون ایسا معبود ہے اللہ کے سوا جو لا دیتا تم کو رات جس میں تم سکون حاصل کرتے۔ دیکھیں خاص طور پہ مینشن کیا کہ رات سکون کے لیے ہے، آپ کے آرام کے لیے ہے، تاکہ دن کو آپ اپنے کام کاج جو ہے نا وہ کر سکیں۔ تو کیا تم کو سوچتا نہیں، کتنی سخت ہے، کتنا افلا تبصرون، کیا تم سوچتا نہیں، کیا تم غور نہیں، کیا تم میں عقل نہیں، یہ اتنا بھی تو سمجھ لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمتیں ہیں، دن کا پیدا کرنا، رات کا پیدا کرنا۔ اگر ہمیشہ دن ہو تو کیا حالت ہوتی، ممکن ہوتا رہائش دنیا میں، یا ہمیشہ رات ہوتی یا ہمیشہ دن ہوتا، دونوں صورتوں میں، تو پھر تو کس کے پاس جاتا کہ رات ہے تو دن لے آؤ، تو دن ہے تو رات کون لا سکتا تھا سوائے میرے، میری قدرت ہے، میری حکمت ہے، میری یہ حکومت ہے، تو میں یہ کر سکتا ہوں، میں ہی یہ کر رہا ہوں۔ تو اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ سمجھے کہ یہ تو ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے تو چلتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام تو ہے مگر اس نظام کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں آپ کو خود کہہ رہا ہے کہ کیوں نہیں شکر کرتے دن اور رات کا، تو دن اور رات کا شکر کرنا کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے۔ تو یہ ہے سورہ فرقان کی آیت، اس میں سورہ نبا کی آیت 9 اور 10 یہ بھی بہت اہم ہے۔ تو میں نے یہ اپنا نوٹ بک میں دیکھا کہ یہ میں نے اس میں نہیں اضافہ میں کرنا چاہتا ہوں، پہلے نہیں بیان ہوئی یہ، وہ کیا ہے، آیت 9 بہت چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، تو پہلی جو ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو باعث سکون، یعنی جو رات ہے اس کو باعث سکون، آپ کے سکون کے لیے بنایا کہ آپ سکون کر سکیں رات کو۔ اور
اور یہ جو رات ہے اس کو ہم نے پردہ پوش کیا، رات کو پردہ پوش کیا کہ آپ وہی سکون اور آپ کے پردہ ہو جاتا ہے، ڈارکنیس ہو جاتی ہے، تو یہ آپ کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے، تو روشنی نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد یہ 9، 10 اور اس کے بعد آیت 11 اور 12 وہ ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَيْنَ فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور یہ تسلسل آگے کنٹینیو رہتا ہے۔ اور بنایا ہم نے دن کو کمائی کے لیے، رزق کے لیے، تو یہ ہوا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَيْنَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور قائم کیے ہم نے تمہارے اوپر 7 محفوظ آسمان، تو یعنی حفاظت کے لیے کہ آپ کے اوپر چھت ہے اتنی بڑی آسمان کی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے حفاظت کرتا ہے، مختلف یا طین یا کوئی جن یا کوئی وہ جو اترتے ہیں اوپر سے، تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ آسمان اور زمین کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے فائدے۔ سورہ جاسیہ کا شروع سے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو روشن کتاب ہے قرآن مجید یہ نازل کی، پھر کہا کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، مگر یہ تو نشانیاں ہیں اور سمجھتے ہیں اس کو نشانیاں وہ جو مومن ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے حکم پہ چلنے والے ہیں، تو یہ تو نشانیاں وہی سمجھیں گے اور اس پہ غور کریں گے۔ اور اس کے بعد کہا کہ کس نے پیدا کیا، تم انسان اپنی پیدائش کا جو ہے وہ دیکھو کتنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اس نے تجھے پھیلا دیا زمین میں تمہیں، اور جو بھی اور چلنے والے جانور مویشی اور جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی اور ہے وہ بھی زمین اور سمندر، اور اس میں ان کو پھیلا دیا۔ اور یہ تو ان لوگوں کو عقل آئے گی وہی سمجھیں گے ان باتوں کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے وہ آیا کہ دن اور رات کا، یہ تھے کہ پہلے جو ہے وہ کانٹیکسٹ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میری ہی قدرت ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، میں نے تجھے اس میں پھیلا دیا، حیوان مویشی ہر ایک چیز، کھیتی باڑی زراعت پھل، وہی زمین آ گئی تو اس میں سب چیزیں آ گئی جو بھی آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ تو پھر یہ کہا کہ رات اور دن کبھی کبھی سوچا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، تو یہاں پھر آیت آ گئی، یہ آیت 5 ہے وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ تو رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے رہنا، اور یہ جو نازل فرماتا ہے اللہ آسمان سے رزق یعنی بارش، اور پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور ہواؤں کی گردش میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں دن اور رات، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جو تم فائدہ اٹھاتے ہو دن اور رات میں، وہ آگے ہے کہ وہ رزق آسمان سے جو رزق پانی یا کھیتی باڑی اس سے سب چیزیں وہ جو ہے اس میں نہریں دریا جہاں سے بھی پانی کے ریسورسز ہیں وہ سب شامل ہیں، تو کھیتی باڑی درخت پھل وغیرہ سب وہ وہیں سے اگاتے ہو۔ یہ دن کے کمالات ہیں اور رات کے کمالات دونوں ہیں، دونوں رات دن نہ ہوں تو یہ بھی نہ چیزیں ہوں۔ اس کے ذریعہ زمین جو مردہ ہو جاتی ہے تو بارش ہوتی ہے، تو پھر مردہ سے پھر زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور پھر ہواؤں کی گردش جو ہے کتنی اہم ہے، کتنی اہم ہے ہواؤں کی گردش۔ ہواؤں کی گردش جو ہے اس کو بہت کم سوچا ہے کسی نے کہ یہ اس سے کیا فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں۔ یہ سیلف پیوریفیکیشن کا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ایک تو سانس لینا، دیکھیں کبھی سوچا کہ کتنی بڑی نعمت ہے، اگر سانس آپ کا رک جائے، سانس نہ ایک جن کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے ان سے پوچھو کہ سانس کی کتنی اہمیت ہے اور ہوا کی کتنی اہمیت ہے۔ وہ تازہ ہوا میں باہر نکل کے کوشش کرتے ہیں سانس لینے کی، مگر سانس نہیں لے سکتے، اس کے لیے پھر ان کو انہیلرز اور دوائیاں اور لینی پڑتی ہے۔ کتنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ آپ کو تازہ ہوا میں آپ سانس لے سکتے ہیں، بے حد بڑی نعمت ہے۔ ایک ہی نعمت یہ لے لینا تو آپ اس کا کفارہ نہیں ادا کر، کتنی عبادتیں آپ کرتے رہے، ایک نعمت کا بدل نہیں ہو سکتا یہ ہوا کا، صرف سانس لینے کا ہوا کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اور پھر یہ سیلف پیوریفیکیشن سسٹم ہے۔
یہ جو گردش ہوتی ہے پانی کی، سمندر میں دیکھیں، سمندر میں وہ جو گلی سڑی مچھلیاں مردہ اتنا کچھ ہوتا ہے اس میں، مگر وہ پیوریفیکیشن کا سسٹم ہے کہ وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل اور سارا وہ سسٹم ہے پیوریفیکیشن کا وہ ہوتا رہتا ہے. ایسی ہوا کا بھی ہے، ہوائیں گردشیں کرتی ہیں، اس میں جراثیم، اس میں کئی چیزیں جو ہیں وہ پیوریفائی ہوتی ہیں اس میں گردش. یہ جو اگر گردش نہ ہو، اسٹیگننٹ ہو پانی یا ہوا، تو اس میں بدبو آئے گی، اس میں ہر قسم کے جراثیم اور وائرسز اس میں پیدا ہوں گے. جو گردش جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے کہ اس میں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے ان کی بیکٹیریا سے، تو وائرسز سے، تو اور قسم کی جو بیماریاں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ، یہ سیلف پیوریفیکیشن کا سسٹم. تو یہ بے حد، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ نشانیاں بہت اہم ہیں میری، مگر وہی غور کریں گے، وہی سمجھیں گے نشانیوں کو جو عقل والے ہیں، جن کے پاس عقل ہے اور جو سوچ رکھتے ہیں اور جو سوچتے ہیں. تو یہ کتنی اہم دن اور رات کی، اور اس پہ جو ہے آپ کوشش کریں کہ اس پہ پلے باندھ لے اس کو، کہ دن کو شکر کرنا ہے، دن کے ختم ہونے پہ دن کا، اور صبح ہوتے ہی رات کا شکر ادا کرنا ہے، خاص طور پہ جیسے ایسے ہاتھ اٹھا کے اور 2-3 منٹ لگائیں. اور یہ روزانہ کا عمل 2 دفعہ کا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، میں کرتا تو ہوں مگر شاید روزانہ نہیں کرتا، میں بھی بھول جاتا ہوں، جب یاد آتا ہے تو میں کرتا ہوں. مگر میں کرتا ہوں، میں آپ کو بتا دوں، جب سے میرے ذہن میں یہ چیز بہت اٹک گئی کہ وہ یہ تو ہم آیتیں پڑھ کے تو آگے چلے جاتے ہیں، نہ کبھی سنتے ہیں ممبر سے، نہ کسی علماء سے، یا کوئی کہے گی ان کا عملی پہلو کیا ہے. آیت پڑھی، ترجمہ کیا، آگے چلے گی، بس یہاں تک ہوتا ہے. تو یہ بے حد اہم ہے دن اور رات، اور اس کو بھولے نہیں. اور یہ بیان جتنے ہیں یہ شکر اور صبر کے، یہ ایک دفعہ پڑھ کے ختم کر دینے والے نہیں ہے. یہ روز نہیں تو ہفتے میں 1-8 دفعہ تو پڑھ لینا چاہیے. اور اس کے کوئی 20 کے قریب ایپیسوڈز ہوں گے. یہ ابھی 13واں ایپیسوڈ ہے، 20 سے بھی شاید زیادہ. تو ابھی ایک اور آئے گا شکر کا ایپیسوڈ، یہ 13 اور 14واں سورۃ الرحمن کا، بہت اہم وہ بھی. تو اس لیے اس کے بعد پھر صبر کے آئیں گے، صرف جن میں صبر ہوگا، 6 7 5 8 ہو سکتا ہے وہ بھی ہوں، صرف جن میں صبر ہوگا. تو اس لیے جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن نہیں کلک کیا، وہ ابھی کلک کر دیں، ورنہ آپ مس کر دیں گے کہ آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں آئے گی تو کیسے سنیں گے. تو یہ نوٹیفیکیشن آپ کو جائے گی تو آپ سن سکتے ہیں اسی وقت جب یہ اپلوڈ ہوں گے. تو اس لیے بہت اہم ہے، اور جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں اتنا ہی آپ کو ثواب ہوگا اس کا. یقین جانیں، یہ آپ کا صدقہ جاری سمجھے کہ اس کے بعد جو کوئی آگے بھیجے گا کسی کو تو وہ چین ہی ہوگی، وہ چین لنک جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہی بن جاتا ہے انشاءاللہ. تو یہ بڑی کوشش کریں اس پیغام کو، ان لیکچرز کو، ان ایپیسوڈز کو جتنا زیادہ سے زیادہ آگے پھیلا سکیں. پہلے تو خود سنیں، فیملی کے ساتھ سنیں، دوستوں کو بھیجیں، جتنے بھی آپ کے کانٹیکٹس گروپس جو بھی ہیں ان میں شیئر کریں. تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، جو سننے والے ہیں، میری اولاد کو، سب کو توفیق دے اس پہ عمل کرنے کی بھی، اور ان سے فائدہ اٹھانے کی بھی، دن رات کی نعمتوں سے. آمین آمین. مع السلامہ.